بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، ملکی نظام کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ حکومت نے کیا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، کیوں یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ پھر اڈیالہ کا قیدی نمبر 804 ساری رات انتظار کرتا رہا کہ یوتھیے حقیقی آزادی مارچ کرتے ہوئے اڈیالہ جیل کی طرف آئیں گے، دیواریں ٹوٹ جائیں گی، پردے ہٹ جائیں گے اور سلاخیں ٹوٹ جائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مایوسی کے عالم میں سو گیا۔ اس کے بعد آرمی چیف نے بہت ہی جامع مدلل خطاب کیا آزادی پریڈ سے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں، اور انہوں نے بہت سے پیغامات دیے ہیں۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ جو امور حکومت ہیں، جس کی اب شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم اچھی خاصی سمجھ آ گئی ہے، کون ان کو ٹریپ کر رہا ہے، کون ان سے جھوٹ بول رہا ہے، کون ان کے ساتھ واردات کر رہا ہے، کیسے ان کو ماموں بنایا جاتا ہے، وہ ساری دو نمبریاں شہباز شریف نے آخرکار پکڑ لی ہیں۔ اسی وجہ سے کابینہ کا جو کل اجلاس ہوا اور جو بجلی تقسیم کار کمپنیز ہیں، ان کے جو نئے چیئرمین اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اراکین بنائے گئے، ان کے ساتھ انہوں نے گفتگو کے دوران یہ واضح کر دیا کہ جو موجودہ انتظامی ڈھانچہ ہے ملک کو چلانے کے حوالے سے، یہ کام نہیں کر رہا، یہ عوام کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہا، تو لہٰذا اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کے تحت انوویشن، ٹیکنالوجی اور اصلاحات، یہ پروسیس آگے بڑھایا جائے گا۔ کیونکہ وزیر اعظم صاحب جب خود اقرار کر رہے ہیں کہ صرف اگر بجلی کا شعبہ دیکھ لیا جائے تو اس شعبے میں جو بجلی چوری ہو رہی ہے وہ 500 ارب روپے ہے، یہ وزیر اعظم کا اپنا اقرار ہے۔ لیکن اگر غیر سرکاری اعداد و شمار یا صحیح جو اور فگرز ہم دیکھیں تو یہ 900 سے 1000 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے پاکستان میں، اور وزیر اعظم نے یہ کہا کل کہ یہ ملی بھگت سے ہوتا ہے، بجلی تقسیم کار کمپنیوں کا جو عملہ ہے اس کی ملی بھگت سے ہوتا ہے، بالکل ان کی ملی بھگت سے ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سسٹم ہو وہ پیپر لیس سسٹم ہو، یہ فائلوں والا نظام جو ہے وہ نہ چلے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی اس وقت سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ ٹیکنالوجی کا جو استعمال وہ بڑھانا بہت ضروری ہے۔ تو جتنے بھی امور حکومت ہیں ان کو چلانے کے حوالے سے اب یہ پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ انتظامی امور، ملکی ڈھانچہ، اس کو مکمل طور پر وہ اب تبدیل کر رہے ہیں تاکہ یہ جو دو نمبریاں ہوتی ہیں، پلفریج ہوتی ہے، یہ لیکیج ہوتی ہے، یہ نہ ہو جس کی وجہ سے ہزاروں جو ارب روپے اس کا جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں موجود ہیں۔ دوسری بات، آج یوم آزادی ہے تو انہوں نے ایک اناؤنس کیا، اچھی بات ہے، جس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں کم کروں گا۔ پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں بجلی کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کر دی جائے گی۔ پٹرول کی قیمت تو انہوں نے کم کر دی، اور بجلی کی قیمتوں میں اگر کمی ہو جائے تو مہنگائی بھی کم ہوگی،
اور ساتھ ہی ساتھ جو پھر آپ کی برآمدات ہیں، مختلف شعبہ جات ہیں، وہ خود مہنگی بجلی سے بہت تنگ ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ تو اچھی بات ہے کہ آج وزیر اعظم نے یہ اناؤنس کیا ہے۔ باقی وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ملکی نظام کو تبدیل کرنے کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس کا وہ ایک بڑا پیکج کی صورت میں اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ سامنے لے کر آئیں گے۔ کیونکہ میں نے کہا نہ تھا کہ یہ ہم سیاسی باتوں کے اوپر تو بات کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ حکومتی امور اور جو وزیر اعظم کو ماموں بنایا جا رہا تھا وہ ان چیزوں سے وہ نکل آئیں گے۔ کیونکہ ٹیکنالوجی جب ہوگی، ہر چیز آپ کے سامنے ہوگی، پھر آپ کو یہ بیوقوف جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ جو کہ ادارے مختلف یہ بیوروکریسی کے جو بابو ہیں نا، یہ اپنی جب گیم ڈالتے ہیں نا، تو یہ پھر اعداد و شمار کے ایسے کھیل میں پھنساتے ہیں، اگلا بندہ جو ہے وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہی سچ بول رہے ہیں، حالانکہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ پھر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جو خطاب کیا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں، اس میں انہوں نے جو دشمن کو جارحیت کی صورت میں انتہائی دردناک جواب دینے کا پیغام بھجوایا ہے۔ جو بھی دشمن ہو، وہ ملک کے اندر ہو، ملک سے باہر بیٹھا ہو، جو بھی حالات کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، جو بھی قانون اور آئین کے دائرۂ کار سے نکلے گا، ریڈ لائن کراس کرے گا، ملک دشمنی کرے گا، غداری کرے گا، تو اس کا انہوں نے کہا کہ انتہائی دردناک جواب ہوگا۔ یہ سب فورسز کو پیغام آرمی چیف کی طرف سے جو ہے وہ دو ٹوک پیغام دیا گیا ہے۔ پھر ڈیجیٹل دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے پھر وہ بات دہرائی ہے، قرآن آیات کا حوالہ بھی دیا کہ کوئی بھی جو بات کرو تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، سچائی کا کھوج لگا لیا کرو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو آزادی اظہار کے نام کے اوپر جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی کوئی نہ کوئی حد جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ پھر ایک بڑا میسج دے دیا کہ عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے والے جو ہے وہ عناصر، ان کو مایوسی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر انہوں نے یہ ایک اور میسج دیا جس کے اوپر ہمارے بہت سے تجزیہ کار اینکر اپنی رائے دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج پاکستان کی کمزوری کا مطلب ملک کی کمزوری ہے۔ صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس ملک کی فوج کمزور ہوگی ہو تو اس کا پھر آپ حشر دیکھ لیں، شام، لیبیا، عراق، وہ آپ کے سامنے مثالیں جو ہیں وہ زندہ مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور فوج پاکستان کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے اوپر جو سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے بعض جگادری اینکر اور تجزیہ کار اس کو کوئی اور جو ہے وہ رنگ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اچھا جی، پھر حقیقی آزادی مارچ خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا 13 اور 14 مارچ کی رات، اور وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ اڈیالہ جیل کی دیواریں ٹوٹیں گی، حقیقی آزادی مارچ پنڈی اسلام آباد سے ہوتا ہوا اڈیالہ کی طرف آئے گا، عوام کا جم غفیر ہوگا۔ وہ ہر مرتبہ یہ امید لگا لیتے ہیں۔ 23 مارچ کو بھی انہوں نے یہ امید لگائی تھی، کوئی نہیں آیا، اور رات تو بالکل کوئی نہیں آیا، ادھر گیا ہی کوئی نہیں۔ تو انتظار کرتے رہے، رات کے 12 بج گئے، 1 بج گئے، جب انہوں نے پتہ چلا کہ سب سکون ہے، اڈیالہ جیل کی دیواریں تک سو چکی ہیں، عملہ بھی سو چکا ہے، تو پھر مایوس ہو کر ٹی وی لگا کر دیکھتے رہے۔ لیکن وہاں پر بھی صرف سکون.com تھا، آرمی چیف کی تقریر چل رہی تھی، وہ کوشش کرتے رہے کہ چینل بدلیں، لیکن آرمی چیف کی تقریر ان کو سننا پڑی، دیکھنا پڑی۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ادھر ادھر سے بھی جو ان کے خادم ہیں ان کو دیے ہوئے ہیں، ان سے بھی پوچھا کہ بھائی جان کوئی انقلاب آ رہا ہے، حقیقی آزادی کا کوئی پروانہ نکلا ہے باہر؟ تو پتہ چلا کہ سب پروانے جو ہیں وہ شمع پر قربان ہو چکے ہیں، گھروں میں سو چکے ہیں، آپ کی طرف جو ہے وہ کوئی نہیں آئے گا۔ تو پھر یہ بھی لمبی تان کر سو گئے، کیونکہ مایوس تھے، کیونکہ حقیقی آزادی والوں کا جو حشر ہوا، وہ ادھر ڈی چوک پہنچے تو وہ بھی امر مغل اور شہروں میں بھی جب نکلنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ایسی تو حقیقی آزادی کا مزہ پھر ان کو چکھنا پڑا۔ تو یہ معاملات ہیں، کیونکہ آزادی منانا ہر ایک کا رائٹ ہے، لیکن آزادی کے نام کے اوپر اگر آپ فوج کو گالیاں دیں، آرمی چیف کو گالیاں دیں، ریاستی اداروں کو گالیاں دیں، تو پھر یہ ناقابل قبول بات ہے۔ اور اپنی آپ اس کو کراس کریں، اپنی حد کو، اپنی لمٹ کو، تو اس کی چیز کی جو ہے وہ اجازت نہیں جو ہے وہ دی جا سکتی۔ تو ویسے بھی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں، تحویل میں ہیں، فوج کی تحویل میں ہیں،
تو اس کی وجہ سے وہ پہلے ہی پریشان ہیں. راتوں کو ان کو اب نیند اس طرح تو نہیں آ رہی کہ یہ اب کوئی نیا کٹانہ کھل جائے. کوئی اس قسم کے بیانات کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جنرل فیض کے حوالے سے اگر ان کو سزا ہو گئی یا وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے تو پریشانی ہر دو صورتوں میں خان صاحب کے لیے پریشانی جو ہے وہ بڑھ جانی ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کے لیے آسان ہونے کی بجائے مشکل ہوتی جا رہی ہیں اور پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں. اور وہ جو معافی تلافیوں والا سیزن تھا وہ بھی اب گزر گیا. اب تو لگ رہا ہے کہ سزاؤں کا سیزن جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور سخت سزاؤں کا سیزن جو ہے وہ آگے نظر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا یہ اگست ستمبر اکتوبر یہ پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ سے اہم ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.